وہ جس کے دندان ابیض پہ لکھتے ہوئے تم نے سنگ پارس کی قیمت کو جھٹلا دیا تھا، وہ جس کو نہ تکنے کے عوض میں ملنے والے ہزاروں ڈالرز کو ٹھکرا دیا تھا، وہ جس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے تم نے یہ سب کہا تھا، اگر یاد ہو تم میری رب سے کی گئی تہجد کی فریاد ہو۔ ماورا دھوپ سے، چھاؤں سے، آسماں سے پرے ایک جہاں ہے جہاں پہ تیرا نام لکھا ہے ہم۔ پچھلی صدیوں میں اپنا بسر چاند پر تھا اور وہاں آئندہ کے لیے تیرے سنگ ایک نیا جام لکھا ہے ہم۔ بے سبب ہجر میں ساحلوں پہ کھڑے تیری یادوں میں گم مچھلیوں کے لیے ایک بڑا سا کلام لکھا ہے ہم۔ میر و غالب و جون و نصرت کی صف میں کھڑے تھے لوگ، سنتے بھی تھے، گنگناتے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے، نم بہاتے بھی تھے۔ توڑ کر سب حدوں کو، جلوت کو چھوڑا، خلوت میں آئے تو لکھنے لگے پھر تجھے بے وفا۔ ہاتھ کانپے میرے، آنکھیں شرم کے آنسوں بہانے لگی، دل تبسم کرتے ہوئے طنز کرنے لگا اور کہنے لگا، اسے بے وفا لکھ رہے ہو۔ جگر سناتے تھے جس کی وفاؤں کے قصے، اداؤں کے قصے، نگاہوں کے قصے، قیامت باہوں کے قصے۔ وہ گل جس کے ہونٹوں سے رس کھینچ کر مکھیوں کو دیا کرتے تھے، پھر مکھیاں اسی رس سے شہد بناتی تھیں، پھر کتنے مریض خالص شہد کے متلاشی بھٹکا کرتے تھے صحراؤں میں، جنگلوں میں، کوثاروں میں، شہروں میں، اور تم نے اسی کے ہونٹوں سے رس پیا ہے جگر، اسی واسطے 2 دن زیادہ جیا ہے جگر۔ وہ جس کے نازک سے کانوں میں تم نے کانٹے سجائے تو پھر قیمتیں زیوروں کی بڑھنے لگیں اور اتنی بڑی کہ کتنے جماع بوڑھے ہونے لگے، کتنے مقروض ہو کر زندہ گئے، کتنے بوڑھے بالوں پہ مہندی لگائے جماع بن کے مزدوری کرنے لگے اور کہنے لگے، کتنے بوڑھے بالوں پہ مہندی لگائے جماع بن کے مزدوری کرنے لگے اور کہنے لگے، تھوڑا چولہا جلے اور زیور بنے، اپنے بچوں کی شادی کرانی جو ہے اپنے بچوں کی شادی کرانی جو ہے، فخر سے گردن اپنی اٹھانی جو ہے۔ وہ جس کے دندان ابیض پہ لکھتے ہوئے تم نے سنگ پارس کی قیمت کو جھٹلا دیا تھا، وہ جس کے دندان ابیض پہ لکھتے ہوئے تم نے سنگ پارس کی قیمت کو جھٹلا دیا تھا، وہ جس کو نہ تکنے کے عوض میں ملنے والے ہزاروں ڈالرز کو ٹھکرا دیا تھا، وہ جس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے تم نے یہ سب کہا تھا، اگر یاد ہو تم میری رب سے کی گئی تہجد کی فریاد ہو۔